بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله رب المشرقين والمغربين والصلاة والسلام على من قال أنا الحسين مني وأنا من الحسين وعلى آله وأصحابه في الدارين أما بعد فآمن بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فتحنا دمنا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو صدیوں سے بڑھ رہا ہے خزانہ حسین اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو صدیوں سے بڑھ رہا ہے خزانہ حسین کا جس کے قصیدے آیائے تطہیر میں پڑھے جس کے قصیدے آیت تطہیر میں پڑھے ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین جس کے قصیدے آیت تطہیر میں پڑھے ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا شرق و غرب میں چرچا ہے اس کے پیار کا شرق و غرب میں چرچا ہے اس کے پیار کا ایک میں تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا سنی ہوں اس لیے ہی میں شبیر پہ فدا سنی ہوں اس لیے ہی میں شبیر پہ فدا پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا آصف
بقائے دین ہے کربل کی داستان. مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ متعدد مناقب لکھے اور آج سے 22 سال پہلے کربل کی اس زمین پر محرم الحرام کے خصوصی ایام 9، 10 اور 11 محرم الحرام کو یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور اس وقت بھی میں نے مناقب لکھے تھے. اور اس مقام پر خصوصی طور پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطابات کیے. ان کی روشنی میں یہ کہہ رہا سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا. حاصل بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بڑھ رہا ہے روزانہ حسین کا. حاصل بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بڑھ رہا ہے روزانہ حسین کا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمر والہ وتمام برہان وعظم الشان وجل ذکرہ وعز اسمہ بحمد الصلاة اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے کسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم کہ دربار قربان علی علیہ السلام عرض کرنے کے بعد رب الجلال کے فضل اور توفیق سے روح زمین کے منفرد مقام شہر کربلا میں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب کی حاضری ہو رہی ہے. مناظر اسلام ترجمان عالیہ حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی حافظ اللہ تعالی، آپ بھی اس عظیم اجتماع میں رونق افروز ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ خصوصی خطاب فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک. آج کی اس محفل مقدس میں میرے محفل مرکزی جماعت اہل سنت کے مرکزی ناظم اعلیٰ حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی حافظ اللہ تعالی رونق افروز ہو چکی ہے. ہماری یہ سعادت ہے کہ اس وقت ہم اس مقدس شہر میں ہیں جس کا تذکرہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ہوا. وہ مقدس شہر جس کا مولا کائنات حضرت سید علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تذکرہ فرمایا اور وہ کربلا جس کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کربلا نے قیامت تک کے لیے یہ درس کا بنا دیا. کربلا محض ایک شہر کا نام ہے، کربلا کائنات میں عظیمت کی داستان کا نام ہے. کربلا قیامت تک کے لیے جذبوں بلبلوں اور
سچے عقیدوں اور اچھی محبتوں کی ترجمانی کا مقام ہے. یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں سے قیامت تک حق کی اذانیں سنائی دیتی رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کربلا کا نور قیامت تک اندھیروں کو شکست دیتا رہے گا اور کربلا سے ملنے والے حوصلے قیامت تک کے لیے حق پرستوں کے سر بلند کرتے رہیں گے. آج ہم اس عظیم امام کی خدمت میں، ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حصول فیض کے لیے حاضر ہیں، اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم مسلک اہل سنت و جماعت کی جو روشنی سینے میں رکھتے ہیں، اس بنیاد پر ہمارا یہاں حاضر ہونا حسینیت کے تسلسل کی ایک دلیل ہے. کیونکہ جو پیغام حق سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں دیا تھا، قیامت تک کے لیے اس کی وراثت اہل سنت و جماعت کو ملی ہے، اور اسے ہی حسینیت سے تعبیر کیا جاتا. میں صرف چند باتیں عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم وہ تحفہ ہے جو رب ذوالجلال نے عرش سے نازل کیا ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کے سینوں کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ تحفہ رب ذوالجلال نے ہمیں ازل سے عطا کیا، اور یہ وہ جھنڈا ہے جس کے زیر سایہ حشر میں ہم اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. اسی کی چاندنی فردوس کے بالا خانوں میں بھی ہمیں عطا ہو. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ اغصانها فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. میں اور میرے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہم ایک جنتی درخت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا درخت کہ جس کا تنا جنت میں ہے لیکن اس کی ٹہنیاں پوری کائنات میں پھیلی. دیکھیے یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اس کی عظمت. اہل بیت اطہار علیہم الرضوان، ہم جنتی درخت ہیں. اغصانها فی الدنیا، جس کی ٹہنیاں دنیا میں ہے. اب دیکھیں مدینہ منورہ، کربلا معلیٰ، نجف اشرف، اور پھر مشہد، اور پھر یہ ہمارے پاس بر صغیر پاک و ہند میں یہ جو سادات کا فیض صرف ہر شہر میں نہیں ہر دیہات تک پہنچا ہوا ہے. یہ وہ ٹہنیاں ہیں جو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ درخت جنتی ہے، مگر اس کی ٹہنیاں کائنات میں ہر جگہ ان کو پھیلا دیا گیا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے اگلے حصے میں بیان فرما دیا، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. ان ٹہنیوں کو کائنات میں ہر اس لیے پھیلایا گیا ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جنت جاؤں اور مجھے جنت ملے اور مجھے اللہ کا قرب ملے. جنتی درخت کی ٹہنیاں کائنات میں اس لیے پھیلائی گئی ہیں کہ جو بھی ان ٹہنیوں کو پکڑے گا، ان سے اپنا رابطہ قائم کرے گا، اسے رب ذوالجلال اپنا قرب عطا فرما دے گا. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ یہ ٹہنیاں کائنات میں پھیلا دی گئی ہیں، ان سے منسلک ہو کر ان کے ذریعے جو بھی چاہے گا جنت پہنچے گا. یہ ٹہنیاں کائنات میں لوگوں کو جنت پہنچانے کا کردار ادا کرنے والی ہیں. یہ سادات کرام اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا فیض جو پوری کائنات پر ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے جو منفرد اور بھرپور کردار ادا کیا. آج اس مقام کربلا میں ہم موجود ہیں. آپ نے راہ کربلا کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا جو حق پرستوں کا پورا لاہ عمل اور نصاب زندگی. اس وقت ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ مضمون جو ہم سنا رہے ہیں اس کی شرائط، اور ایک اس کے پھر تقاضے. اللہ کا فضل ہے کہ وہ شخص صرف ہمارے اندر ہی موجود ہے، اور تقاضے بھی ہم نے ہی پورے کرنے ہیں، کیونکہ جنہیں ان کی محبت کی روشنی میسر نہیں، اگرچہ دعویٰ کوئی بھی کرے وہ کبھی
اس مشن کا علم بردار نہیں ہو سکتا۔ نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کے نصاب لکھنا بڑا کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ جن کے اندر سیاہ ہوں وہ نور کیسے پھیلا، جن کے اندر زہر ہو وہ شربت کہاں سے لا، جو بدبو کے مارے ہوں وہ خوشبو کیسے پھیلا۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ اس بنیاد پر حسینیت کا مشن اللہ کے فضل سے اسی مسلک مہذب سے آگے پھیل رہا ہے اور قیامت تک پھیلے۔ چونکہ اس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس مشن پر دو طرح کے حملے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ظاہری حیات میں، اپنے خطبات میں آج کے سارے فتنوں کا خود جواب ارشاد فرمایا۔ راہ کربلا میں چلتے ہوئے آپ نے جو خطبہ دیا اس میں آپ نے وجہ بیان کی کہ میں کربلا کس لیے جا رہا ہوں، اور یہ عظمت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور امامت نام ہی اس چیز کا ہے کہ امامت کی جو سوچ ہوتی ہے بڑی ایڈوانس ہوتی ہے، امام پیش قدم ہوتا ہے، وہ چیلنجز کا ادراک بھی پہلے کرتا ہے اور ان کا جواب سے پہلے دیتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان هؤلاء قد لازموا طاعة الشیطان وتركوا طاعة الرحمن وعطلوا الحدود واثروا الفساد واستأثروا بالفعل۔ یہ جو یزیدی ٹولہ ہے میں اس کے خلاف نکلا ہوں۔ سبب کیا ہے؟ ان هؤلاء قد لازموا طاعة الشیطان، ان لوگوں نے شیطان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دیا ہے۔ وتركوا طاعة الرحمن، انہوں نے رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے۔ وعطلوا الحدود، انہوں نے حدود کو معطل کر دیا ہے۔ واظہروا الفساد، انہوں نے زمین پہ فساد برپا کر دیا ہے کہ وہ زمین عرب جس پہ میرے نانا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن قائم کیا اور اسلام کی بہار آباد کی، یہ یزید اس بہار پر خزاں کا حملہ بن کے آیا ہے۔ فرمایا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف حالات کا انالیسس جائزہ سامنے پیش کیا اور ساتھ حدیث پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کر کے واضح کیا کہ سرکار پہلے یہ حکم دے گئے ہیں اور حالات وہ آگے ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جائر حکمران کا زمانہ پایا مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حرام چیزوں کو ہلاک کرے، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑے، مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی کرے۔ فرمایا جس شخص نے ایسے بادشاہ کا زمانہ پا لیا فلم یغیر ما علیہ بقول ولا فعل، اور پھر وہ اس بادشاہ کے مقابلے میں اپنے قول اور فعل کے ساتھ ڈٹ نہ گیا، ادخلہ اللہ مدخلہ، تو قیامت کے دن رب ذوالجلال جہنم کے جس گڑھے میں اس ظالم بادشاہ کو گرائے گا اسی کو گرائے گا کہ جو اس کے ساتھ کمپرومائز کر کے چپ کر کے بیٹھنے والا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پیش کی، پھر اس کے بعد یزید کے کرتوت پیش کیے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ ایسا اگر ہو جائے تو پھر حق پرستوں کو نکلنا پڑے گا، فرمایا وہ اندھیرا ہمارے ماحول میں یزید کی شکل میں آ چکا ہے۔ اور اگلے الفاظ اتنے عمدہ الفاظ ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لحاظ سے جو کردار کا حصہ تھا اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انا احق من غیری، اب زمانہ تو وہ آ گیا کہ جس کے بارے میں نانا جی نے فرمایا تھا کہ نکلنا ہے، اور بھی لوگ ہیں کہ جن کا حق ہے کہ وہ نکلے، لیکن انا احق من غیری، جتنا میرا حق ہے یزید سے ٹکرانے کا اتنا اور کسی کا نہیں، کیونکہ زمین پر اس وقت اور کوئی نواسہ رسول علیہ السلام نہیں، جو میرا میرٹ ہے وہ اور کوئی پورا نہیں کر رہا۔ اس بنیاد پر یہ ہے قیادت کہ یہ شکوہ نہیں کیا کہ فلاں کیوں نہیں نکل رہا، وہ جائے تو پھر میں بھی جاتا ہوں، نہ میں اس کا انتظار کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ ذکر کر کے حدیث پڑھ کے فرمایا میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں ایسے باطل نظام کا مقابلہ کروں، لہٰذا کربلا آنے کا مقصد امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے جامع اور روشن انداز میں بیان کر دیا. آج کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے فلسفے گھڑے اور امام حسین کی طرف منسوب کرتا رہے. کوئی کہے کرسی کے لیے گئے, کوئی کہے اقتدار کے لیے نہیں, اقتدار کے لیے گئے نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسلح تھا اس سے بڑا ان کے لیے عزت کا مقام اور کیا تھا. نہ کرسی کے لیے آئے نہ اقتدار کے لیے آئے, ہاں وہ آیت الکرسی کے نظام کے لیے آئے اور اپنے نانا جی کے دین کو اقتدار میں لانے کے لیے آئے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الکامل میں لکھا ہے کہ جس وقت آپ بالکل قرب کربلا میں موجود تھے اور سواری پہ تشریف فرما تھے اور پیچھے آپ کے فرزند انجمن حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور آپ کو تھوڑی سی اونگ آئی اور جس وقت آپ نے سر اٹھایا تو سر اٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین انا للہ و انا الیہ راجعون. جب یہ دو آیات آپ نے ملا کے پڑھی تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بما حمدت واسترجعت جعلت فداءک یا ابی. ابا جی میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. یہ دونوں آیات آپ نے ملا کے کس طرح پڑھ دی ہے؟ چونکہ الحمدللہ اور مقام پہ ہے, انا للہ اور پس منظر میں ہے. خوشی کا موقع علیحدہ ہے, غم کا علیحدہ ہے. آپ نے دونوں آیات اکٹھی پڑھی, اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت مجھے تھوڑی سی اونگ آئی ہے تو میں نے ایک شخصیت کو دیکھا کہ وہ فرما رہے تھے القوم یسیرون والمنایا تسیر الیہم, کہ یہ لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر گھڑی موت کے قریب ہو رہا ہے اور موت ان کے قریب ہو رہی. تو میں نے جب موت اور شہادت کی خبر سنی تو اس پر میں نے یہ دونوں آیات پڑھی اور یہ سبق تھا قیامت تک کے لیے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنے والوں کے لیے اور فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے کے لحاظ سے کہ آپ دونوں چیزوں کو سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ تجھے وہ شاخ سے توڑے زہر نصیب تیرے کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے, کہ ہر جان ایسی نہیں ہے کہ جسے وہ اپنے دربار میں پسند کرے, یہ خاص جانیں ہیں جنہیں وہ قبول کرتا ہے. اس بنیاد پر فرما حق کے لیے جب ہمیں رب نے چن لیا ہے تو میں رب کی حمد کر رہا ہوں, میں شکوہ نہیں کر رہا, میں شکایت نہیں کر رہا. میں اس لیے الحمدللہ رب العالمین یہ آیت پڑھی ہے اور ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے میں نے اپنی شہادت کے ماں باپ کے جو حالات ان کے لحاظ سے بھی یہ بتا دیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں. ہم کسی لحاظ سے رب کے حکم کے سامنے کوئی احتجاج نہیں کریں. جس وقت حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سنے تو آج جو بعد میں سوال ہونا تھا انہوں نے کر دیا. انہوں نے کہا کہ میرے ابا جی میں آپ پہ قربان ہو جاؤں, یہ آپ جو موت کی بات سنا رہے ہیں, شہادت کی بات سنا رہے ہیں, السنا علی الحق, کیا ہم حق بھی نہیں ہیں؟ موت ہمارے لیے کیوں ہے؟ یہ مصائب ہمارے لیے کیوں؟ ہم تو اللہ والے ہیں, ہم حق والے ہیں اور حق پرستوں کے لیے اللہ کے انعامات ہوتے ہیں, تو یہاں ہمارے لیے موت کیوں کھڑی ہے؟ تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ پانی بند کیوں ہوا, اختیار رکھتے تھے تو ایسا کیوں ہوا, تو وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا بلا والذی یرجو الیہ العباد, حق پر ہے اس لیے تو رب نے اس امتحان کے لیے چنا, کیوں نہیں؟ ہم حق پر ہیں. والذی یرجو الیہ العباد, مجھے اس رب کی قسم ہے کہ جس کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے. حق کی بنیاد پر ہمیں رب ذوالجلال نے اس عظیم مشن کے لیے چنا ہے. اور یہ آنی مصیبت کا آنا اور یہ موت کا آنا ہمارے لیے اس لیے نہیں کہ ہم سے رب ناراض ہے, یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہمیں رب نے اس وقت روئے زمین میں چنا ہے اس عظیم مقصد کے لیے. تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا جلد یہ جواب سنا اور اتنا جلد اس کو سمجھا کہ سمجھنے کی فوراً بعد آپ نے یہ لفظ بولے اِذَنْ لَا نُبَالِ أَن نَمُوتَ مُحِقِّينَ. ابا جی اگر حق پر ہونے کی وجہ سے موت آ رہی ہے
اذن لا نبالی، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، یزیدی 1000 ہو یا 10,000 ہو، نیزے تلواریں تیر جتنے ہو، پھر کوئی پرواہ ہی نہیں۔ کیوں؟ ان نموت محقین، ہم حق کے لیے حق کا پرچہ بلند کرتے ہوئے ہم دنیا سے جائیں گے، ہم کوئی شکوہ شکایت نہیں کریں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری حقیقتیں واضح فرما دی، اور اس میدان کے اندر آپ کا وہ تاریخ ساز خطبہ ہے جو ہم اہل سنت و جماعت کے لیے ایک مکمل راہ عمل اور نصاب زندگی اور ہمارے لیے مبشرات میں سے بہت بڑی بشارت ہے کہ آپ نے مجمعان میں یہاں خطاب فرماتے ہوئے الکامل کی 3 جلد میں الفاظ موجود ہیں، فرمایا اولم یبلغکم قول مصطفی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں کیا تمہیں وہ مشہور فرمان رسول اللہ علیہ السلام نہیں پہنچا؟ یہ کہہ کر لوگوں کو ایک مرتبہ جھنجھوڑ کے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی والی اخی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے اور میرے بھائی جان ہم دونوں کو فرمایا تھا۔ یعنی اگر حدیث کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کے امام حسین آگے روایت کرتے وہ بھی قیامت تک کی حجت ہوتی، لیکن فرمایا یہ حدیث تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے، میرے نانا جی نے ہم دونوں کو یہ فرمایا تھا۔ یہاں کا خطبہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لفظ یہ ہے، فرمایا ہمیں فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، اے حسن حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ قرۃ عین اہل السنہ، یہ الفاظ اس مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت سے سنے ہوئے یہ الفاظ کربلا کی دھرتی پہ آگے روایت کی اور امت تک پہنچے، اور اس میں جہاں حسنین کریمین کی عظمتوں کا ذکر ہے تو وہاں ہمارے لیے اس بات کا بھی اعلان ہے کہ ہمارا نام جو اہل سنت ہے، اگر ہمارے پیر و مرشد رکھتے، ہمارے مجدد، ہمارے مجتہد رکھتے، ہمارے ائمہ رکھتے تو پھر بھی ہمیں اس سے پیار ہوتا، مگر یاد رکھو یہ نام ہمارا تو زبان رسالت نے رکھا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زبان سے اہل حق کو اہل سنت فرمایا ہے، اور گواہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور گواہ کربلا کی دھرتی ہے کہ جس میں انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری پہچان اسلام بھی ہے، ہماری پہچان اہل سنت و جماعت کی ہے، یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہماری پہچان اسلام ہے، اور پھر اسلام کی چھتری کے نیچے گھسے ہوئے 2 نمبر لوگوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت ہے، اور جتنی عمر اسلام کی ہے اتنی عمر اہل سنت کی ہے، اور یہ گواہی دینے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور جہاں اس حدیث کو بیان کیا گیا یہ وہ مقام کربلا ہے جہاں رب ذوالجلال نے آج ہمیں حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اس بنیاد پر یعنی اہل سنت کی پوری فکری تاریخ جو ہے وہ کربلا سے ریلیٹڈ ہے، کربلا سے وابستہ ہے، کہ جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کن حدیث سنائی، جس میں آج کے 2 بڑے فتنوں کا جواب اور 2 بڑے جھگڑوں کا فیصلہ، نبوی فیصلہ ہمارے لیے موجود ہے۔ ایک طرف یہ دعویٰ کہ ہم محب اہل بیت ہیں، اور دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن سند ملے دربار رسالت سے اس سے بڑی اور چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دعویٰ کوئی بھی کرتا پھرے، لیکن ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ سند ہمیں دربار رسالت سے ملی ہے، محب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور دوسری طرف اہل سنت ہونے کا دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن سند اہل سنت ہونے کی ہمیں ملی ہے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ڈاکومنٹس اہل سنت بیان کیے، ان میں ایک اس حدیث میں شرط موجود ہے کہ بنجر سینوں کو سنی نہیں کہا جاتا، بغض حسنین سے بھرے ہوئے سینوں کو سنی نہیں کہا جاتا، سنی ہونے کے لیے سینے میں حب اہل بیت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ شرط بھی اس حدیث میں اس مقام پر بیان ہوئی، اللہ کا فضل ہے یہ دونوں فیصلے ہمارے حق میں ہوئے ہیں، حب اہل بیت کا فیصلہ اور سنی ہونے کا فیصلہ، جو 2 اطراف سے ایک طرف دعویٰ یہ تھا کہ ہم
محب اہل بیت ہیں، اور دوسری طرف سے دعویٰ یہ تھا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہمارا رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے جو نسبت کا رابطہ ہے وہ دربار رسالے سے اس پر فیصلہ کن حدیث میدان کربلا میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا الکامل کی تیسری جلد میں جس کا ذکر ہے، جس کے اندر واضح طور پر قیامت تک کے لیے یہ حمایت میسر ہوئی ہے، تو اہل سنت فکر امام احمد رضا بریلوی کے وہ رسا کو میسر ہوئی۔ اس واسطے آج ہم اس نہایت ہی اہم مقام پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور حاضر ہیں، اور اس میں ہماری آج کے بعد کی زندگیوں کے انقلاب کا سبق بھی ہے، اور پوری دنیا میں حق کا پرچم لے کر جو ہم نے چلنا ہے ان قائدین کی قیادت میں، اس کا لاہ عمل بھی ہے، کیونکہ یہاں ہی کہا تھا حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ابھی مخالف کیمپ میں تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے تھے کہ سامنے فوج بڑی ہے، یزیدی لشکر بڑا ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لفظ بولے تھے لگتا ہے آج بھی موت سنے تو اس کو پسینہ آ جائے۔ امام حسین نے کہا آفا بالموت تخوفنی، اے حر کیا تم موت سے مجھے ڈراتے ہو؟ یعنی ڈرانا حسین کو ہو اور نام صرف موت کی لے رہے ہو۔ آفا بالموت تخوفنی، تو موت بھی ڈرنے والی چیز ہے۔ یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض کہ وہ حر کے سامنے یوں بولے تو 15ویں صدی میں بھی امام حسین کی نسبت والا ممتاز حسین بھی موت کے پلے کو چوم رہا ہے۔ آفا بالموت تخوفنی، کیا تم موت سے ڈراتے ہو؟ واللہ انی لا ارى الموت الا السعادہ والحیاة مع الظالمین الا جرما۔ خدا کی قسم میں اس وقت موت کو 100% سعادت سمجھ رہا ہوں، 50 60 80% نہیں، 100%۔ والحیاة مع الظالمین الا جرما، ظالموں کی حمایت کر کے میں زندہ رہوں، اسے 100% جرم سمجھ رہا ہوں۔ تو حسین کربلا میں جرم کرنے نہیں آیا، کرم کرنے آیا۔ سبحان اللہ۔ اس مقام پر آپ نے جو حوالہ دیا تھا حضرت حر کو، جو ان کو ضرب لگی اور وہ بھی اس کیمپ میں شامل ہوئے، تو حوالہ افکار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آپ نے باقاعدہ کہا کہ لشکر نکلا مدینہ منورہ سے، تو میرے نانا جی کے ایک صحابی کو چچا زاد بھائی نے کہا کہ تم گھر بیٹھو، یہ لوگ تو مرنے جا رہے ہیں، تم کیوں جا رہے ہو؟ یہ تو بچ کے نہیں آئیں گے۔ تو اس وقت جو اشعار صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھے تھے، امام حسین نے حر کے سامنے وہ اشعار پڑھے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کربلا کی تیاری تو بچپن کی تھی، اور پھر فکر اہل بیت کے نیچے اس کی گہرائی میں جو جلوہ گر ہے وہ فکر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر کے سامنے واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ میں دائیں بائیں سے نہیں گزروں گا، میں سامنے گزروں گا اور باطل سے ٹکراؤں گا۔ اور اس بات پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح لفظوں میں اشعار میں یہ کہا سأمدی وما بالموت عار علی الفتى اذا ما نوى خيرا وجاهد مسلما ان عشت لم اندم وان مت لم الم كفى بك ذلا ان تعيش وترغما۔ کہا میں ٹھہر کے نہیں، ابھی اس کربلا کو عبور کروں گا جس سے تم مجھے ڈراتے ہو۔ کیوں؟ فرمایا وما بالموت عار علی الفتى، جوان مرد کو موت سے شرم نہیں آتی، اور تم مجھے موت سے ڈرا کے پیچھے ہٹانا چاہتے ہو۔ اور کہا میں ہر جوان کی بات نہیں کر رہا، اذا ما نوى خیرا وجاہد مسلما، جس وقت نیت خیر کی ہو اور ہاتھ میں جہاد اسلامی کا جھنڈا ہو تو جوان پھر موت سے ڈرتا نہیں۔ آج لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ اقتدار کے لیے گئے، یا معاذ اللہ کچھ بدبختوں نے بغاوت کہا، کچھ کہا۔ امام حسین نے تو کہا میں جہاد اسلامی کے لیے نکلا، وجاہد مسلما، اور پھر اس میں یہ بھی واضح کر دیا۔ اور اب اس کے بعد وہی صورتیں ہیں، تیسری نہیں کہ میں چھپوں، روپوش ہو جاؤں، زندگی بچاؤں، یا میں بیعت کروں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دو ہی باتیں ہیں، یا تو یزید سے ٹکرا کے
ظاہری زندگی میں زندہ رہوں گا یا پھر ٹکرا کے شہادت کی زندگی میں زندہ رہوں گا؟ کہا دونوں ہی مجھے منظور ہے اور دونوں میں میری شان ہے. ان عشت لم اندم، اگر میں یزید سے ٹکرا کے پھر بھی زندہ رہا تو مجھے شرمندگی نہیں ہوگی، اور اگر ٹکرائے بغیر چھپ کے زندگی گزاروں تو پھر سر نہیں اٹھا سکوں گا. تو میں شرمندگی کے لیے نہیں آیا. ان عشق اگر زندہ رہا اس کے بعد تو مجھے ندامت نہیں ہوگی. وہی مت لم علم، اور اگر وقت شہادت آیا تو پھر مجھے درد نہیں ہوگا. یعنی وہ جو شکوے شکایتوں والے افسانے ہیں ان کا جواب پہلے دے دیا. ان مت لم علم، اگر شہادت ہوئی جتنے تیر لگے جتنی تلواریں، وہ جو ظالم ہے ان کو تو چھوٹ نہیں، ان کو تو ہر موے حسین کا بدلہ دینا پڑے گا. لیکن فرمایا مجھے علم نہیں ہوگا جس رب کے لیے میں نکلا ہوں. وَقَفَا بِكَ ذُلًّا أَن تَعِيشَ وَتُرْغَمَا، اور ان کو کہا تیرے لیے یہ ذلت کافی ہے کہ جو دل میں ہو وہ تو زبان پہ نہیں لا سکے گا. اگر وہیں رہے گا تو پھر ذلیل ہوگا. ان کے اوپر بھی اس گفتگو کا اثر ہوا اور وہ اس عظیم قافلے میں شامل ہوئے. تو یہ اس جگہ پہ آج ہم بیٹھے ہیں جہاں قیامت تک کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کا پرچم بلند کیا. 1994 میں جب میں حاضر ہوا تو ان اشعار کا ترجمہ میں نے اس وقت کیا تھا کہ امام حسین کہہ رہے تھے ہر کو پگھل جانا تو آتا ہے، پھسل جانا نہیں آتا. ظلم کے خوف سے باطل سے مل جانا نہیں آتا. ہنس کے زخم کھا لیں گے جفا کے اپنے سینے میں، مگر راہ وفا سے قدم ہل جانا نہیں آتا. پتہ ہے کربلائے وقت میں کتنے یزیدی ہیں محاذ حزب سے، لیکن نکل جانا نہیں آتا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ کے اپنے موقف پہ قائم رہ کے قیامت تک کے لیے انہوں نے اس کربلا کو درسگاہ بنایا. یزید مٹ گیا اور حسینیت قیامت تک کے لیے اپنے فیوز و برکات کو ہم سب کے لیے عام کر رہی ہے. اور اسی حسینیت کے جذبے سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں اور اسی حسینیت کے فیض سے جھولیاں بھر کے انشاءاللہ واپس لوٹیں گے. رب ذوالجلال پورے قافلے کو صحت و عافیت کے ساتھ اپنی منزل پانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح ہم یہاں حاضر ہیں رب ذوالجلال ہم سب کو بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے. یہ اس مقام پر حصول برکت کے لیے چند کلمات میں نے عرض کیے، بالخصوص قبلہ شاہ صاحب کی صدارت میں، چونکہ یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں آپ میرے استاد گرامی ہیں، میں نے آپ سے پڑھا اور یہ یقیناً آپ کے اور آپ کے والد محترم حافظ الحدیث امام الحسن حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز جو بریلی شریف کے فارغ التحصیل تھے، ان کے فیوز و برکات ہیں. اللہ ان کے برکت پرنور پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. انشاءاللہ ہم جیسا کہ دیکھ رہے ہیں حضرت الاسلام پیر سید عرفان شاہ سخی بادشاہ، سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ. نہیں سیدوں کا چہرہ دیکھو اور پھر ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت کا استقبال جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں سارے کھڑے ہو کے کیجئے، سارے کھڑے ہو کے سبحان اللہ. بولیے ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 حیدری. پیر سید ہمارے دلوں کے بادشاہ، ہمارے اہل سنت کے بادشاہ پیر سید عرفان شاہ مشہدی حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ جتنے بھی زائرین قافلہ ہیں ہمارے ملک کوثر ٹریول ٹور کے ساتھ جتنے بھی آج کربلا میں حاضر ہیں، سب سے اپنے قیمتی ملفوظات سے سب کو مستفیض فرمائیں. تشریف رکھیں تمام. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. وكلهم بالرسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز مکرم محترم شرکائے قافلہ آج کی یہ محفل مبارکہ کربلا محلہ میں منعقد ہے اور خوشبوئے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں اور آپ اپنے مشام جاں کو معطر کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا وہ ہستی آرام فرما ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود باجود کا جز فرمایا ہے. اور کربلا محلہ میں اس محفل مبارکہ میں حضرت العلامہ ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب متظلہ اور سالار سنی تحریک جناب سربت اعجاز قادری صاحب متظلہ آ کر بھی آپ کے سامنے حاضر ہے
اور قافلے کے منتظمین حافظ غلام مصطفیٰ صاحب اور وقار بھائی صاحب، فیضان صاحب، سب حضرات تحسین کے مستحق ہیں، جنہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ جہاں بہت سی خدمات انجام دی ہیں، وہاں اس عظیم موقع پر، اس بابرکت جگہ پر اس تقریب کا انعقاد کر کے بھی انہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ان کی خدمات کو قبولیت کا محترم حضرات، کربلا معلیٰ کی نسبت سے پورا پیغام ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے بہت خوبصورت مدلل بیان کیا، اور امام علی مقام کا پیغام آپ نے سنا۔ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے امام علی مقام، اہل بیت اطہار، ان کے بارے میں اہل سنت و جماعت کے نظریات پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اہل بیت اطہار دین اسلام میں ایک دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ محض ایک فیملی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے یہ نظریات ہیں کہ جس طرح کوئی خاندان ہوتا ہے تو اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، بلکہ ایک بدبخت تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی جیسے شہزادوں کی فیملی ہوتی ہے، کوئی رائل فیملی ہوتی ہے، بادشاہ کی فیملی ہوتی ہے، اس طرح کا تصور دین اسلام میں کھڑا کیا گیا ہے۔ امام علی مقام کی شخصیت، آپ کا فلسفہ اور آپ کا کارنامہ رہتی دنیا تک ایسی فکر کا جواب ہے کہ محض کسی فیملی کی وجہ سے ان کو یہ مرتبہ حاصل نہیں، اس فیملی کے جو سربراہ ہیں اور اس پوری ملت کے جو آقا ہیں، ان کے پیغام کو جتنی قوت کے ساتھ امام علی مقام نے توانائی بخشی ہے، یہ ان کے اس عمل کی دلیل ہے کہ خاندان رسول نے پیغام رسول پہنچانے میں بھی پوری امت سے بڑھ کر کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ وہ قوم جسے رسول پاک کا مقام نہ آیا ہو، وہ اہل بیت اطہار کا مقام کیا سمجھے؟ رسول پاک کی ذات اقدس وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق پر شرف حاصل، یعنی دین کا متفقہ مسئلہ ہے، جن لوگوں کی حلق سے کبھی ایسی بات نہیں نکل سکتی، ان سے بھی سوال کیا جائے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند والا کون ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، ان کا کہنا پڑے گا جناب محمد رسول اللہ۔ مخلوق خدا کی لاکھوں انواع ہے اس کی، لیکن سب سے بلند ترین مخلوق انسان ہے۔ انسانوں میں سب سے بلند انبیاء کرام، ان سے بھی بلند رسول اعظام، ان سے بلند اولو العزم رسول، اور اولو العزم رسولوں کے شہنشاہ جناب محمد رسول اللہ۔ لہذا امت نے ہمیشہ یہ کلمات پر ہمیشہ اتفاق کیا کہ افضل الخلق، ساری مخلوق میں سب سے افضل ہستی جناب محمد رسول اللہ نے۔ حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفاعت شریف میں اور
ان کے متبعین میں بہت سے علماء کرام نے اپنی تحقیقات میں اس بات کو پیش کیا. فرماتے ہیں اللہ تعالی کی مخلوق میں بیت اللہ شریف بھی ہے، خانہ کعبہ. اللہ کی مخلوق میں عرش اعظم بھی ہے، لیکن اس پر امت کا اجماع ہے کہ بیت اللہ شریف اور عرش اعظم سے بھی جس ہستی کو اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا ہے وہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ. آپ اس بات پر غور فرمائیے. حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی اس کتاب کو جس میں یہ مسئلہ آپ نے لکھا، میرے استاد گرامی ساری زندگی فلسفہ کی کتاب بھی ہم کوئی پڑھتے تو فلسفے میں یہ کتاب کا نام شفا ہے، تو اس کتاب کو ہمیشہ کہتے کہ وہ تو شفا ہے پر بے شفا ہے. اگر شفا کسی نے پڑھنی ہے جو دلوں کی مرض کو دور کرتی ہے تو وہ شفا قاضی ایاز کی کتاب. اس ماحول میں ہم لوگوں نے اپنے استادوں سے سیکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے یہ جو فیصلہ کن بات کی ہے قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے، اس لیے ہمارے اساتذہ اس کتاب کی تعریف فرماتے تھے. آپ اندازہ کریں کہ آپ نے یہاں تک لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر اعلیٰ اور افضل ہے کہ آپ کا وجود مطہر جس زمین پہ جلوہ فرما ہے، یعنی گنبد خضرا شریف اور آپ کی دریح اقدس، آپ کا مدفن مبارک، وہ مٹی جو وجود رسول سے مس کرتی ہے، قاضی ایاز فرماتے ہیں اس مٹی کا مقام بھی اللہ کے عرش سے بلند تھا. اب اس پر ایک نتیجہ پیش کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو افضل ترین وجود سے جو مخلوق مس کرے اور قرب رکھے وہ عرش اعظم سے بلند ہو جاتی ہے. تو اس نتیجے پر پہنچنے میں کسی مسلمان کو دیر نہیں لگنی چاہیے کہ وجود رسول سے اگر مٹی مس کرے تو عرش اعظم سے بلند ہو. اور حضرت خاتون جنت بنت رسول کریم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، آپ کی ہستی وہ ہے کہ جن کو رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ انما فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور آپ کے شوہر نامدار مولا کائنات امیر المؤمنین و مولا المسلمین علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ہستی ہے جن کے لیے رسول اللہ کا یہ ارشاد ہے علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں اور میرا علی قیامت تک میرے مومنوں کا مددگار ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یعنی فاطمہ تو بضعۃ منی کی حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، اور یہ حدیث پاک علی منی یہ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی شریف میں اس حدیث پاک صحاح ستہ. ان لوگوں کو جب کوئی دلیل بیان کرتا ہے لسن کہتے ہیں یہ آپ اشعار سے بات کرتی، آپ تحقیق سے نہیں کر رہے، بخاری شریف سے بات ہو، مسلم شریف سے. خدا کے بندو مسلم شریف چھوڑ کے قرآن شریف سے بات ہو تب بھی مانے گا وہی جس کے اندر کوئی شرافت ہے. شرافت جس کے اندر ہے وہی پہچانے گا اس بات کو. اب آپ اندازہ فرمائیے محدثین کیا فرماتے ہیں. رسول پاک فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اور فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تو اپنے خطبے میں یہ جو ہم کہتے ہیں نا اس حدیث میں بدعۃ منی، یہ تو جسم کا ٹکڑا کہتی ہے. فاضل بریلوی اس کا ترجمہ اپنے خطبے رضویہ میں جو فرمایا نا، اور آپ فرماتے ہیں وَعَلَى فِلْزَةِ قَبْضِ خَيْرِ الْأَنْبِيَاء، یعنی خاص طور پر کس عضو کے ساتھ آپ فرمانے
کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے، یعنی اس کی تشریح آپ نے اس طرح فرمائی ہے. اچھا، رسول پاک فرماتے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، علی منی، علی کو مجھ سے جدا نہ سمجھو، وہ میرے وجود کا جز ہے. اور انہی لفظوں کے ساتھ جامع ترمذی شریف سے ستہ کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، حسین منی وانا من حسین، حسین میرے وجود کا جز ہے، میں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ تینوں حدیثیں اشارتاً نقل کر کے قاضی اعجاز فرماتے ہیں جو مٹی وجود مطہر سے نری مس کرے اس کا مقام عرش اعظم سے بلند ہے. تو جن کا وجود جز ہو رسول پاک کے وجود کا، ان کا مقام عرش اعظم سے کیوں بلند ہے؟ اور یہاں ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ کربلا معلیٰ ہے، یہ رشک عرش ہے، اس لیے کہ یہاں رسول اللہ کے وجود کے ٹکڑے آرام کر رہے ہیں، جز رسول آرام کر رہے ہیں. اور میں نے جو کہا تھا خوشبو رسول ہمیں آ رہی ہے، وہ اس روشنی میں کہا تھا. اور جنہوں نے پہلے اگر اس کو محسوس نہ کیا ہو تو سننے کے بعد کر لینا. وہ یہ ہے کہ دیکھو حضرت امام حسن مجتبیٰ یہ امام ہیں اور بڑے امام ہیں. امام حسن مجتبیٰ عمر میں حضرت امام حسین علی مقام سے بڑے ہیں، امامت میں بڑے ہیں، شان بڑی. رسول پاک نے ان کے لیے کہا ابنی ھذا سید، یہ بھی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا. اس طرح آپ منبر پر تشریف فرما تھے اور حضرت امام حسن کے کالے پر ہاتھ رکھ کے رسول اللہ نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن میری پوری امت کا سردار ہے. سبحان اللہ. لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. ایک وقت آئے گا جب میری امت فسادات کا شکار ہوگی اور فرقوں اور ٹکڑوں میں بٹ جائے گی. میرے حسن کو یہ سرداری اور سعادت اور یہ مقام اعلیٰ اللہ نے عطا فرمایا کہ یہ ملت کے ان ٹکڑوں کو، بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اور جماعتوں کو پھر سے جوڑ دے گا، اکٹھا کر دے گا. اس حدیث سے میں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ٹکڑے کر دیتے ہیں، فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں لوگوں کو، سردار وہ نہیں ہوتے. جو دلوں کو توڑ دیتے ہیں وہ سردار نہیں ہوتے، جو دلوں کو جوڑ دیتے ہیں وہ سردار ہوا. لیکن میں آپ کے سامنے جو بات کرنا چاہتا ہوں کربلا والوں کے لیے وہ سنیے. امام حسن مجتبیٰ کی شان میں اکثر مشترک حدیثیں، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی وہ حدیث پاک سیدہ شباب اہل الجنہ کا حوالہ دیا، اور سیدہ شباب اہل الجنہ میں دونوں شہزادوں کا ذکر ہے. ہما ریحان تاج، ان میں دونوں شہزادوں کا ذکر ہے. صحیح حدیث میں ہما ابناج، دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. یہ دونوں اکٹھے دونوں شہزادوں کا ذکر ہے. مگر حسین منی وانا من حسین، یہ آپ نے امام حسن مجتبیٰ کے لیے نہیں فرمایا. اور ایک بات کی طرف اور توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء ہستی ہیں. حضرت فاروق اعظم مراد رسول ہیں اور عزت رسول ہیں. حضرت عثمان غنی وہ ہستی ہیں جن کے لیے رسول پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دنیا میں اور آخرت میں کوئی نہ کوئی رفیق عطا فرمایا، اور رفیقی فی الجنت عثمان، میرا رفیق دنیا میں اور جنت میں عثمان ضرور ہے. لیکن یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ان تینوں بزرگ ہستیوں کو اور شہزادوں میں سے امام حسن مجتبیٰ کو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ صدیق منی وانا من صدیق، عمر منی وانا من عمر، عثمان منی وانا من عثمان. یہ نہیں فرمایا، نہ امام حسن مجتبیٰ کو یہ فرمایا. تو اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی، اس پر توجہ فرمائیے. یعنی شان میں کمی نہیں ان کے کوئی بھی، اپنے اپنے مقام پر جو لفظ سرکار نے ان کو دیے ان کے لیے وہ عظمت کے وہ تاج ہیں.
کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. لیکن یہ خاص لفظ کے من، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک ہمارے نہایت ہی جلیل القدر محدث، ان کی تقریر مجھے یاد آتی ہے. فرماتے تھے سرکار تو عالم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا کہ ابو بکر صدیق آپ کے یار غار ہیں، جب وصال ہوگا وہ آپ کے پہلو میں آرام کریں گے. حضرت فاروق اعظم مراد ہیں آپ کی، مانگ کر رب سے لیا، جب ان کا وصال ہوگا آپ کے پہلو میں آرام کریں گے. حضرت عثمان آپ کے رفیق کے 2 بیٹیاں آپ کی ان کے نکاح میں ہیں، یہ محبت کی نشانی ہے، لیکن وہ آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے ساتھ بقیع شریف میں مدینہ منورہ میں آرام کر رہے ہوں گے. ان چاروں میں صرف ایک علی ہیں کہ جن کی قبر مبارک مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور عراق کی سرزمین پر نجف اشرف میں بنی ہے. اور شہزادوں میں سے امام حسین علی مقام ہے جو نہ مدینہ منورہ میں، نہ حجاز مقدس میں، نہ مکہ مکرمہ میں، نہ حجاز مقدس میں، بلکہ دور وادی کرب و بلا میں، ارض طف میں، وادی کرب و بلا میں اور عراق کی سرزمین پر قبر بنی. تو محدث جلیل کی تقریر بڑی قابل توجہ ہے. فرماتے ہیں کہ دنیا کو حضور یہ بتا رہے ہیں قیامت تک کہ جن کو میں نے اپنے پہلو میں سنایا، جو میری نظروں کے سامنے بقیع شریف میں موجود ہیں، وہ ان کو زمین کا اور مکان کا قرب میرے ساتھ موجود ہے، اور جن کو قرب مکانی مجھ سے میسر نہیں، اللہ کی حکمت کے تحت وہ دور دوسرے ملک میں سینکڑوں میل دور آرام کر رہے ہیں. تو ان کی ان قبروں کو اور ان مقامات کو مجھ سے دور نہ سمجھنا. جن کو دور بھیجنا تھا اللہ نے علم دیا، ان کو رسول اللہ نے اپنا وجود قرار دیا، تاکہ اس دوری کی وجہ سے ان کو کوئی ذات رسول سے دور نہ سمجھے. فرمایا کرب و بلا کی سرزمین پر جہاں میرا حسین دفن ہے، اگر وہ میرے وجود کا جز ہے تو قبر حسین کو قبر رسول سمجھو، وہی خوشبو محسوس کرو. اس عقیدہ کے ساتھ جب حاضر ہو جاؤ گے تو کربلا میں وہی خوشبو محسوس کرو گے جو خوشبو تم مدینہ منورہ میں محسوس کرتے ہو. اور نجف اشرف کی سرزمین سے وہی انسیت اور وہی خوشبو محسوس کرو گے جو خوشبو تمہیں قرب جمال رسول میں جو خوشبو محسوس ہوتی ہے، وہی خوشبو آپ کو نجف اشرف میں محسوس ہو. یعنی جزئیت کا یہ کہ من آنا من ہو حسین منی وانا من حسین. تو حسین پاک کا یہ پیغام، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، اس کو ہمارے طریقت میں نقشبندی طریقت کے بہت بڑے پیشوا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے دادا پیر خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں بھی ذکر فرمایا. آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے پورے یعنی درجۂ جیہوں کے کنارے خراسان کی زمین سے لے کر ہندوستان تک جس علاقے میں گیا یا میرے متعلقین گئے، میں نے کہا ان سے پوچھو، جا کے لوگوں سے پوچھو، ایک سروے کرو، ان سے پوچھو کہ بھائی کسی آبادی میں یزید کی اولاد میں سے کوئی بندہ ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ دیکھیے کتنے بڑے صوفی بزرگ آج سے صدیوں پہلے ان کو یہ خیال آیا اور یہ سروے کیا. آج کل سروے ہوتے ہیں نا جی، تو سروے کرائیں. فرماتے ہیں مجھے کسی نے دور یہ اطلاع نہیں دی کہ کسی شہر میں ایک بندے نے بھی دعویٰ کیا ہو کہ میں ابن زیاد کی اولاد سے ہوں یا میں یزید کی اولاد سے ہوں. تو فرماتے ہیں میں اس وقت حضرت خواجہ محمد پارسا سرکار کی فرماتے ہیں نقشبندی طریقت کے بہت شاہسوار ہیں. فرماتے ہیں میں اس وقت اس قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی تشریح لکھ رہا تھا، ان شانئک ھو الابتر. تو اس کی تفسیر دیکھنے کے لیے یہ سروے کیا کہ یزید اور ابن زیاد کی اولاد میں سے کوئی دنیا میں ہے؟ کہا کوئی نہیں. فرمانے لگے کوئی بھی نامور مشہور قصبہ پورے ہندوستان تک، آذربائیجان سے لے کر بخارا سے لے کر ایسا قصبہ نہیں ملا جس میں کوئی حسین ابن علی کی اولاد سے نہ ہو. تو فرمائے نشان اکول ابتر کی شان سامنے آ گئی
جو مٹا دینا چاہتے تھے ان کا وجود دنیا سے ختم ہو گیا، اور جن کا ایک بیٹا بچا ان کی نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں عام فرمایا، اور انہوں نے جہاں جہاں وہ نسل پہنچی ہے اس کا بھی خیال فرمائیے کہ ہمارے سادات حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری ہوں یا حضرت غریب نواز معین الدین حسن سنجری ہوں، اندازہ فرمایا آپ نے حضرت موسیٰ پاک شہید ہوں، یہ سادات کرام ہیں، اندازہ فرمائیے کہ صرف ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں دین اسلام اور توحید کا نور پھیلانے والے تو لوگوں کو بام ہو جاتا ہے، بام ہو جاتا ہے کہ ہم نے بہت کام کیے، ہمارا دارالعلوم ہے جی فلانا پرنگی میں ہے اورنگی میں ہے، دیکھ لیجیے 600 پڑھا رہے ہیں 700 پڑھا رہے ہیں، میں نے کو 700 600 تم نے غیر مسلموں کو مسلمان کر کے پڑھانا شروع کیا ہے کہ نہیں؟ ادھر ہی بچے ہیں جو پڑھا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم ان شہیدوں کے فیضان کی بات کر رہے ہیں کہ جس وقت ایک بھی مسلمان وہاں نہیں تھا یا گنتی کے تھے۔ یہ تو پروفیسر نکلسن نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ کتاب جو داتا صاحب کی کشف المعجوب کتاب ہے، اس کا انگلش ٹرانسلیشن اس کی نکلسن نے کی۔ پروفیسر نکلسن علامہ اقبال کے استاد ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں، ان کا مجسمہ بھی مال روڈ پر لگا ہوا ہے۔ پروفیسر نکلسن نے کشف المعجوب شریف کے مقدمہ میں یہ بات لکھی ہے کہ میں اس درویش سے حیران ہوں کہ جب ہندوستان وارد ہوا، جب تشریف لائے علی اجمیری ہندوستان میں، تو چند افراد تھے جن سے وہ ملے، لیکن جس روز ان کا جنازہ اٹھا تو کوئی ذرائع پہنچنے کے نہیں تھے، اس کے باوجود علی اجمیری کے جنازے میں لاکھوں افراد شریک تھے۔ جس میں مسلمانوں کی تعداد گنتی کی تھی تو لاکھوں کہاں سے آئے تھے؟ وہ لاکھوں مسلمان بنائے داتا صاحب نے تھے۔ خواجہ غریب نواز جس دھرتی پر آئے، ارد گرد کا سارا ماحول مشرکوں کا تھا۔ یہ ہے سادات کی خدمات۔ خواجہ غریب نواز حسینی سید ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری حسنی سید ہیں، حضرت غوث پاک شہنشاہ بغداد میرا محی الدین، جن کی بارگاہ کی خوشبو ابھی تک ہمارے جسم میں محسوس ہو رہی ہے اور دلوں میں تازگی محسوس ہو رہی ہے، یہ حضرت خواجہ امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے ہیں، آل رسول کریم ہیں۔ تو پوری دنیا میں کیا پھیلایا انہوں نے؟ توحید کا نور عام کیا ہے اور کلمۃ اللہ کی بلندی کا انتظام کیا ہے۔ آل رسول کریم کا یہی فیضان ہے، اور اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی بنائی کھیل میں بہت سے کھلاڑی آتے ہیں۔ اب یہ کہیں گے جی ہم دین کی خدمات میں خدا کے بندو، دین میں کوئی فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کا اگر کوئی کریڈٹ جاتا ہے تو وہ تمہیں جاتا ہے۔ وہ دین کی طرف بلانے والے ہیں، مشرکوں کو دین سکھانے والے ہیں، اور تمہارا کوئی بھی بندہ جو صاحب علم اپنے آپ میں بنا پھرتا ہے، صبح کو اٹھے گا پہلا کام سپیکر میں بیٹھے یہی کہتا ہے اس آبادی میں موحد ہوں، باقی سارے مشرک ہیں۔ میں نے کہا وہ مشرکوں کو مسلمان بنانے والے تھے تو مسلمانوں کو مشرک کہنے والے ہو، یہ ہے فرق۔ اس لیے کہ تمہارا کچھ لگا نہیں، اس پر محنت نہیں لگی، اور جس نے دین کے لیے آل رسول کی محنت دیکھ لی ہو وہ کربلا کے مزارات آپ کل زیارت کریں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی دین اسلام کا کس طرح قیام کیا۔ اور اب میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پسند ہے، آل رسول کریم کو اس کام کی توفیق اللہ نے دی، اللہ نے چنا اپنے حبیب کی اولاد سے یہ کام لیا، اور خود غوث پاک شہنشاہ بغداد سید حسنی حسینی، لیکن آپ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، جہاں آپ نے دین، توحید، رسالت اور انسان کے لیے صبر، توکل، صدق، دیانت، امانت، فتوت، ہمت، صبر، تمام موضوعات پر لکھا آپ نے، وہاں آپ نے یہ بھی لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مقامات میں شک وہی کرے گا جس کا رشتہ یہودیوں سے ہوگا۔ آپ یقین کرو، غوث پاک کو آپ نے کوئی ایک بندہ بھی
اس ملک میں آتے ہوئے بھی یہ محسوس نہیں کیا ہوگا کہ کوئی ایک آدمی بھی جو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں عقیدہ یا ذہن صحیح نہ رکھتا ہو وہ غوث پاک کی بارگاہ میں جاتا ہو. ایک بندہ بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. کیوں کہ یہ سید وہ ہے کہ جو حسنی حسینی ہے، باپ کی طرف سے حسنی، ماں کی طرف سے حسینی، صحیح النسب، لیکن ساری زندگی مقام صدیق کا پہرا دیتا ہے. اور اس ملک کے اندر بھی وہ نشان ہے صحابہ کرام کی عظمت کا. اور اسی طرح تمام سادات کرام نے ساری زندگی، یہ نہیں کہ اگر وہ سید ہیں تو انہوں نے آل رسول کریم کی عظمت ہی سب کے سامنے بیان کی ہو، نا، وہ نمائندے تھے رسول پاک کے. تو رسول اللہ کے جو ناصر ہیں، مددگار ہیں، خدمتگار ہیں، خدا کے، اللہ کے رسول کے دین کے مددگار ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. ان کی عظمتوں کا نشان مسلمانوں کے دلوں میں بٹھایا تو آل رسول کریم نے بٹھایا، انہوں نے بتایا ہے. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا مقام رکھا ہے. فرمایا انبیاء کرام کی شان یہ ہے کہ کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے رسول اعظام کو ہم نے سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی. ایک مرتبہ محبت سے کہیے سبحان اللہ. آپ کے ذہن میں قرآن پاک کے 7ویں پارے سے یہ الفاظ کلمات مبارکہ قرآن پاک سے پڑھ رہا ہے، سمجھ آ رہے ہیں؟ کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اس کے پیچھے 17 انبیاء کرام کا ذکر موجود ہے. اس کے بعد یہ حکم ہو رہا ہے. پوری آیت کریمہ 3 آیات بینات ہیں، لیکن مضمون یہاں سے بیان کر رہا ہوں. کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اب پھر فرمایا کہ رسول اعظام کو سارے جہانوں پر میں نے فضیلت دی، مرتبہ اعلیٰ دیا. صرف ان کو نہیں، ان کے ماں باپ کو بھی، ذریاتہم، ان کی اولادوں کو بھی، اخوانہم، ان کے بھائیوں کو بھی، واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. میں نے انبیاء کو مصطفیٰ بنایا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. انبیاء کو مصطفیٰ بنایا، ان کی اولادوں کو مجتبیٰ بنایا. واجتبیناہم، مرتضیٰ ہو، مجتبیٰ ہو، مصطفیٰ ہو، معنی سب کا محبوبیت کا ہوتا ہے، پسندیدگی کا ہوتا ہے، اور چناؤ کا ہوتا ہے، انتخاب کا ہوتا ہے. فرمایا نبی بھی منتخب ہے، نبی کی اولادیں بھی منتخب ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اچھا یا حجت الاسلام، زندہ باد اسلام، زندہ باد زندہ باد. اس بلند ترین مضمون میں آپ کو اتنی بات ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب ہم فضائل کے ایک دھارا اور ایک بارش برس رہی ہوتی ہے تو ہمارے دل اس سے فیضیاب ہوتے ہیں. بیان کریں، سنیں، جس طرح بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی جاگ کر اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ جو لوگ اس پر سوال اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا ایسا ہو گیا تھا. میں نے کہا خدا کے بندے، جس کا بیٹا ایسا ہو گیا تھا جن کا، اس کا بیان رب تعالیٰ نے تم پہ نہیں چھوڑا. رب نے تم پر نہیں چھوڑا کہ تم بیان کرو ان کا بیٹا کیسا ہو گیا تھا. جس کا کچھ ہو گیا تھا اس کا بیان بھی رب نے خود کیا، اور جن کے بیٹے مجتبی ہوئے ہیں ان کا بیان بھی رب نے خود فرمایا. اس لیے یہ تم دو رنگی بنا کر اور ایک مخلوط بات کر کے کہ ایک کی بات بیان کر کے تو سب کی شان کو گھٹانے والی بات کرو گے تو معلوم ہوگا کہ تم نمائندگی کس کی کر رہے ہو. میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس بات کا بھی ادراک رکھا کیجئے کہ یہ دلیل نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر دین پر ان کے ساتھ نہیں تھا. ارے جن کا نہیں تھا اور جن کا بیٹا پہرا دے رہا ہے دین کا، جان دے رہا ہے دین پر، قربان کر رہا ہے دین پر، وطن تج دیا جس نے، جانے قربان کر دی دین کے لیے. اور جب آپ کل زیارت کریں گے جناب امام کی تو آپ کا دل اس بات کو تسلیم کرے گا کہ شہید کی یہ شان ہے
کہ رب تبارک و تعالیٰ نے صدیاں گزرنے کے بعد بھی جو تاج ان کے سر پہ پہنایا ہے، یزید کو آج کوئی بتا دے کہ تیرے تاج میں کیا چیز لگائی تھی تو نے، یہ جواہرات سونا چاندی، ارے جا کے دیکھ، کلو میں منوں میں نہیں ٹنوں کے حساب سے سونا پیش کر دیا. اور یہ تو دنیا خراج پیش کر رہی ہے نا، اللہ کی طرف سے جو انعام ہے اس کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. وہ تو سیدات شباب اہل الجنہ ہے، وہ تو جنت کی سرداری ہے ان کے پاس. لیکن اگر دنیا میں بھی دیکھتے ہو کہ عزت کا کیا معیار ہے تو دیکھنا آنکھ ٹھہرتی نہیں. سورج نکلے اگر آپ نے گنبد مبارک کی زیارت کا شرف حاصل کیا تو ذرا نظر ٹکا کے دکھانا، اتنی چمک ہے روزہ پاک کی. اور یہ اعزاز ہے اس کا، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کے دین پر جو قربان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی محبوبیت کی شان عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی محبوبیت کی شان عطا فرماتا ہے. جناب قدر حضرات، یہ ذریات کا بیان، ان کے مجتبی ہونے کا، ہدایت یافتہ ہونے کا آج ان پر باتیں ہو رہی ہیں. آپ کے کراچی شہر میں عباسی نام کا بندہ تھا جس نے اتنی بڑی کتابیں کاری کی اس بات پر کہ ان کا نکلنا ٹھیک تھا یا نہیں تھا. میں کہا خدا کے بندے، تم کس بات پر بات کر رہے، کس بات پر بات کر رہے ہو؟ تو ان کا نکلنا ٹھیک تھا یا نہیں؟ جو ہدایت ہی نہیں امام الہدا ہے اور مہتدین کے امام ہیں، ان پر بات کرو گے تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا امام ابو حنیفہ نے ایسا لکھا ہے کہ کس وقت نکلنا چاہیے کفر بواح کی صورت میں نکل سکتا ہے. میں نے کہا تم امام صاحب کا قول صحابی رسول کے سامنے پیش کرو. امام کا اختیار، امام صاحب نے جو قول پیش کیا ہے، امام صاحب کا قول پیش کر رہے ہو. امام صاحب نے جو قول پیش کیا، امام صاحب صحابہ کرام کے مقابلے میں اپنا اختیار پیش نہیں کرتے، صحابہ کو تو دلیل پیش کرتے. صحابہ کرام کو خود دلیل تسلیم کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. تو یہ ان لوگوں کے بہانے. اب آخر میں صرف ایک آیت پیش کروں گا جس سے آپ کو معلوم ہو کہ اللہ کے ہاں ان کی وجاہت کیا ہے، اور کل جب ہم بارگاہ میں حاضر ہو تو کس عقیدے کے ساتھ ہمیں دعا کرنی چاہیے، کیا ذہن لے کر دعا کرنی چاہیے. قرآن پاک کی آیت سے عرض کرتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ مِنْ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. فرمایا تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس وہ صندوق کہ جس کے اندر انبیاء کرام کا ورثہ ہے، تبرکات ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، ہارون علیہ السلام کا کہ نالین شریفین ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کرتا ہے. اس کے اندر یہ تمام مفسرین کرام نے بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون کے تحت یہ لکھا ہے کہ کیا تبرکات ہے اس صندوق کے اندر جس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں، رحمت کا صندوق. اس صندوق کے بارے میں مفسرین کرام نے علامہ ابن جریر سے لے کر مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ تک تمام نے لکھا ہے، سب زمانے کے مفسرین نے، کہ بنی اسرائیل کسی بھی حاجت اور تکلیف میں ہوتے تو آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات کا وہ تابوت بنی اسرائیل بارش اگر مانگتے، فتح و نصرت مانگتے دشمن کے مقابلے میں، تو تابوت سکینہ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرتے. یہ قرآن پاک میں اس تابوت کی شان ہے. اور اس تابوت کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر ہارون علیہ السلام کی جوتیاں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی کرتا مبارک ہے. اور ایک بات قرطبی نے لکھی ہے، بہت بڑے مفسر ہیں، تو اس کے اندر کچھ انبیاء کرام کی تصاویر بھی تھی، اور ان میں ایک تصویر ایسی لکھی ہے انہوں نے کہ تصویر تو ہوتی ہے جب صورت ہوتی ہے، جب کوئی پیدا ہوتا ہے کسی کا چہرہ ہوتا ہے تو اس کی تصویر ہوتی ہے نا، تو جو ابھی پیدا نہیں ہوا تو اس کی تصویر کیسے بنتی ہے جی. اس کے اندر ایک تصویر ایسی بھی لکھی ہے، علامہ قرطبی لکھتے ہیں
جس پہ یہ لکھا ہے کہ یہ آخری رسول کی تصویر ہے اور ان کے دائیں کاندھے کے پیچھے جو بندہ کھڑا ہے اس کے ساتھ یہ لکھا ہے یہ ان کا یار غار ابو بکر اور اس کے علاوہ قرطبی پر خود یہ سوال ہوا کہ جب وہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو ان کی فوٹو کس طرح بن گئی, تصویر کس نے بنا دی؟ فرمایا ان کی شکل ہر کتاب آسمانی میں بیان ہوئی ہے, ہر نبی ان کی صورت بیان کرتا تھا, تو داؤد علیہ السلام کے مصور نے ان کی تصویریں بھی بنا اس شکل و شمائل سے, اس شکل و شمائل سے جو شکل انبیاء کرام بیان کرتے تھے. اس صورت بات میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے زبور شریف میں. حضرت داؤد علیہ السلام نے یہاں تک حضور کی صورت بھی بیان کی اور سرکار کی پسند بھی بیان کی. آپ نے لکھا ہے کہ مدینہ میں یعنی جو یثرب میں پیغمبر آئے گا وہ پیغمبر عود کی خوشبو میں بسا ہوا ہوگا. یہ سینکڑوں برس ہزاروں برس پہلے جس کی پسندیدہ خوشبو کا بیان ہو رہا ہے اب ان کی شکل و شمال کا کس طرح بیان نہیں ہوتا. آج کے دور میں کسی کا انٹرویو چھپتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے کھانے کون سے پسندیدہ ہے, ڈیزائن کون سا پسند کرتے ہو, خوشبو کون سی پسند کرتے ہو. پھر لوگ انٹرنیٹ سے پڑھ لیتے ہیں, انٹرنیٹ پر لکھا ہوتا ہے. میں امریکہ گیا تو ایک آدمی میرے سے پہلے میرا واقف ہی نہیں بیان کر رہا ہے جی فلانے ان کے باپ کا نام فلاں ہے فلاں جگہ ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں تو واقف ہی نہیں. میں نے انٹرنیٹ سے پڑھ لیا ہے جی. بھائی جو آدمی واقف نہیں ہے وہ اب انٹرنیٹ سے پڑھ لیتا ہے, یہ بھی بتا دے گا کہ ترکاری ان کو کون سی پسند ہے, کیونکہ آج کل یہ بھی سوال لکھے ہوتے ہیں سارے, تو اس کے جواب لکھے ہوتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے خلیفہ اور یہودی جن کو کنگ ڈیوڈ کہتے ہیں, میں جب حاضر ہوا ان کی قبر پر 1.5 سال پہلے تو وہ کنگ ڈیوڈ کا میں نے ایک یہودی کو کہا میں نے کنگ کا مقام بڑا ہوتا ہے یا رسول کا بڑا ہوتا ہے, یہ بھی سمجھ نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام سرکار کی خوشبو بھی بیان فرمایا کہ آخری پیغمبر جو رسول آئیں گے وہ عود کی خوشبو. اور میں نے مدینہ منورہ میں آپ بھی جاتے ہیں عود ہی سلگائی جاتی ہے, ہر طرف خوشبو عود کی ہوتی ہے نا. کبھی سوچا آپ نے کہ عود ہی کیوں سلگائی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عود سرکار کو پسند تھی. صدیوں پہلے زبور میں بھی بیان ہو گئی کہ آخری پیغمبر کی پسندیدہ خوشبو کون سی ہوگی. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تابوت سکینہ پر بنی اسرائیل جو کچھ بارش کی ضرورت ہوتی بارش مانگ رہے ہیں, اولاد کی ضرورت ہے اولاد مانگ رہے ہیں, فتح و نصرت کی ضرورت ہے دوسری قوموں پر عمالقہ ان سے یہ تابوت چھین کر بھی لے گئے تھے, اس کا ہی ذکر ہو رہا ہے اس جگہ پر دوسرے پارے میں. یہ آخری رکوع سے پہلے یہ آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, یہ اس کا ذکر بھی ہے. تو ان کے ساتھ جنگیں بھی تھیں ان کی بنی اسرائیل کی, اس کی فتح و نصرت مانگتے تھے, تابوت پر ہاتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے, جب دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرماتے. اس مقام پر امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر شریف میں کیا لکھتے ہیں, بس یہ ذرا آخری جملہ سن لیجئے اور پھر اجازت ہے آپ کو. وہ یہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات اتری ہوئی چیزیں, کپڑے, نارائن شریف اور عصا اور کچھ کتابیں اوپر کے درجے میں رکھی ہوئی ہیں صحائف انبیاء کی, ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ آل موسیٰ اور آل ہارون کی وجاہت عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو فرمایا مقام غور ہے کہ جب بنی اسرائیل میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے نام کا واسطہ رد نہیں ہوتا اور ان کے اترن کا کپڑوں کا واسطہ رد نہیں ہوتا تو آل محمد رسول اللہ کے نام کا واسطہ ڈالو گے تو کس طرح رد کیا ہے؟ لہذا ان کے آل ہونے میں اور پھر ایسی آل ہونے میں کہ جنہوں نے اللہ اکبر دین میں معاذ اللہ کسی نقصان کا کام نہیں کیا بلکہ دین کے لیے اور پوری آل ابراہیم کے لیے ایک عزت کا سہرا بن گیا. آل ابراہیم کا فخر ہے وہ. میں اپنی تقریروں میں اکثر یہ بات بھی دہراتا رہا ہوں کہ آپ نے دعا کی تھی نا, مولا میری آل کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, میری ذریت کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا. تو یہ بات بھی حضرت باجد بستانی کے اقوال میں نے دیکھی, فرماتے ہیں
آل محمد رسول اللہ بھی آل ابراہیم ہے. تو امام حسین کا باقاعدہ نام لکھا اپنے خطبے میں. فرماتے ہیں کہ سرکار خود جن کی دعا کی ربنا بابس بیم رسولہ اور آپ کے نواسے حضرت امام علی مقام، یہ وہ ہستیاں ہیں جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. ان کا کارنامہ دین کی خدمت کا یہ ہے کہ یہ آنکھوں میں ٹھنڈے بن گئے ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ. تو ان کی بارگاہ میں پہنچے، ہم جو بھی آرزو لے کر آئیں. آل رسول کریم کی وہ وجاہت ہے، عزت ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا دیا واسطہ کسی دعا کرنے والے کا، اس کی آرزو، اس کی تمنا جو دل میں اس کی حسرت ہے، اور وہ اللہ سے اس نعمت کا سوال کرتا ہے. ان کے قدموں کا وسیلہ اور ان کی بارگاہ میں پہنچ کے یہ تو بہت بڑی بات ہے. ان کے تو نام کا واسطہ رد نہیں ہوتا، اور جب وجود مطہر کے پاس حاضر ہو، ان کی جائے آرام استراحت جہاں فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ شہید جو ہوتا ہے وہ مشاہدہ رب کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے علم نہیں ہوگا، یہ خطبے میں لفظ بول رہے ہیں. اس پر میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ بیان کیا کرتے تھے اپنے خطبوں میں. فرماتے تھے علم انسان بشر ہے تو گوشت کٹے تو تکلیف ہوتی ہے، ہڈیاں ٹوٹے تکلیف ہوتی ہے، تو ان کو کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا ہوتی ہے، محسوس نہیں ہوتی. یعنی گوشت کٹتا ہے تو انسان ربڑ کا تو تھوڑا ہی ہے، یعنی علم ہوتا، لیکن کوئی اور ایسا داعیہ ہے، کوئی بات ہے اس میں جس وجہ سے محسوس نہیں ہوتا. وہ بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں قتیل فی سبیل اللہ کو شہید کہتے ہیں. اس لیے ہے کہ جس وقت اس پر آخری وقت آتا ہے، جان اس کی جاتی ہے، روح پرواز کرتی ہے، تو اس وقت اسے اپنے رب کی تجلیات کا مشاہدہ ہوتا ہے. مشاہدہ، اس مشاہدے میں اتنی لذت ہے کہ وہ علم کو محسوس ہی نہیں کرتا، تکلیف کو محسوس ہی نہیں کرتا. اور اس کی مثال میرے والد رحمۃ اللہ علیہ تقریر میں یہ فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ دیکھو، جب یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتوں نے چھریوں سے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن مشاہدہ حسن یوسف میں احساس نہیں ہوا کہ انگلیاں کٹ گئی ہیں. تو فرمایا شہید حسن ربانی کو دیکھتا ہے. تو جب اس کی مخلوق میں سے ایک پیارے کی زیارت اتنی لذت والی ہے کہ کٹ جائے انگلیاں تو محسوس نہ ہو، تو جو رب کا مشاہدہ کرے جان دیتے اسے کیسے محسوس ہو؟ یہ وجہ ہے کہ وہ علم کو، تکلیف کو محسوس نہیں کرتے. شہداء کی یہ شان ہے، اور ان کا تو لقب ہے، امت پوری متفق ہے اس پر. سرکار نے اپنے سامنے جو لوگ شہید ہوئے ان میں سید الشہداء کا خطاب رکھا، لیکن پوری امت کے اولیاء اس پر متفق ہے کہ سرکار کی شہادت سے پوری امت میں سید الشہداء کے لقب سے آپ یاد کیے جاتے ہیں. تو آپ کی بارگاہ میں اس ادب سے، اس محبت سے اور اس عقیدت سے، اس ایمان سے ہم جائیں گے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس بارگاہ میں آئے ہیں. تو ہماری دعائیں انشاءاللہ سرکار کے پوتے ہیں حضرت شہنشاہ بغداد، ان کی بارگاہ سے ہی آپ کو فیضان ملا ہے، اور انہوں نے دلا کے آپ کو اس بارگاہ میں بھیجا ہے کہ آخری چھٹا ادھر سے بھی لگ. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور اس محفل مبارکہ کو جس جذبے سے منعقد کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس میں بے شمار برکت اور رحمت